بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لڑائی بڑھ گئی، بات وزیر اعظم کے گھر جانے تک جا پہنچی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مزید تصاویر لیک ہو گئیں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج کے دن آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب حکومت ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک نیب قوانین میں ترمیم کرنے کا کیس تھا جس کی اپیل کی ہوئی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، درخواست گزار عمران خان صاحب تھے کہ یہ نیب قوانین میں ترمیم کر کے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے تمام کیسز معاف کروائے، جس کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ترمیم کے خلاف اپیل میں چلے گئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ملک کو لوٹے اس کو لوٹی ہوئی دولت واپس کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے کیس معاف کر دینے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے قبل جو ویلاگ بنایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ہے کہ کیا وہ دیگر سماعتوں کی طرح یہ سماعت بھی لائیو ٹی وی چینلز پر چلواتے ہیں۔ میری طرح بے شمار لوگوں کا خیال تھا کہ قاضی صاحب اتنا دلیرانہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ خان صاحب کی موجودگی میں خان صاحب کی تصویر اور خان صاحب کی ویڈیو جو ہے اس کو لائیو چلوا دیں مختلف چینلز پر اور پی ٹی وی پر۔ تو پھر وہی ہوا جو ہم سب کے ذہنوں میں یہ خیال تھا، یہ اندیشہ تھا، یہ شک تھا کہ قاضی صاحب یہ لائیو نہیں سماعت چلوائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج ویسا ہی ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو لائیو ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو پیش کر دیا گیا، اور خان صاحب جب اڈیالہ جیل میں جو کمرہ عدالت ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو بتانے والے ذرائع وہ خبریں دے رہے ہیں کہ اس کمرہ عدالت کے ساتھ والے کمرے میں خان صاحب کو بٹھایا گیا، اور جیسے ہی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کمرہ میں آئے، ویڈیو لنک پہ پیش ہونے کے لیے حشاش بشاش نظر آئے، بالکل تندرست نظر آئے، پہلے سے زیادہ فٹ نظر آئے۔ فٹنس ان کی 2018 والی نظر آ رہی تھی، کیونکہ 2018 کے بعد جیسے وزیر اعظم پاکستان بنے، ان کے بقول کہ ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ورزش کے لیے ٹائم بہت کم ملتا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر آج اب ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کی پیشی کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اگر کہا جائے کہ خان صاحب کی یہ سماعت یا اس کیس کی سماعت سننے کے لیے وکلاء یا دیگر لوگ نہیں گئے تھے، بلکہ صرف اور صرف اپنے مرشد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دیدار کرنے کے لیے بڑی تعداد میں وکلاء وہاں کمرہ عدالت میں موجود تھے، یہ کہنا درست ہوگا۔ ناظرین اکرام، وہاں وکلاء کی بڑی تعداد تھی، سیکیورٹی بہت زیادہ سخت تھی، تلاشی لی جا رہی تھی کہ کوئی موبائل فون وغیرہ نہ لے کے جائیں کمرہ عدالت میں، لیکن جو گئے خان صاحب کا دیدار کرنے کے لیے تھے، ان کے لیے یہ موبائل فون چرا کر لے جانا کمرہ عدالت میں مشکل کام نہیں تھا۔ اب کتنی سکرینیں تھیں یہ آپ سن چکے ہیں، دو جہاں جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہاں دائیں بائیں تھیں، دو سامنے لگی ہوئی تھیں، جہاں روسٹرم کے سامنے ہوتا ہے منظر وہاں لگی ہوئی تھیں۔ اب وکلاء اس پہ باقاعدہ دیکھ رہے تھے، خان صاحب کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر پوری عدالت دیکھ رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں جتنا بھی اسٹاف تھا سب کا سب خان صاحب کی طرف جو ہے وہ روح کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں ان جو سکرینیں لگی ہوئی تھیں ان پہ۔
تو خان صاحب جیسے ہی بیٹھے، جس طرح وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ سٹائل بناتے رہے، کبھی بازو سر کے پیچھے رکھتے رہے، کبھی سامنے گھماتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر 2 شرٹ، بلیو کلر کی شرٹ انہوں نے پہنی تھی، 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی تصویر ایک لیک ہوئی، کیونکہ قاضی صاحب نے اس کی سماعت لائیو نہیں چلوائی، یہاں تک کہ اٹارنی جنرل جو KP کے ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ لائیو نہیں سماعت دکھائی جا رہی، تو برہم ہوئے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ قاضی صاحب نے تو یہ چاہنا ہی نہیں تھا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے YouTube چینل کب کا بنایا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جب کا جتنے عرصے کا یہ بنایا ہوا ہے اس کے ٹوٹل سبسکرائبر 10,000 تھے۔ جیسے ہی لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے فالورز، ووٹرز، سپورٹرز، لورز کو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چینل جو YouTube چینل ہے اس پہ لائیو خان صاحب کی کوریج دکھائی جائے گی، جو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی ہوگی، تو لوگوں نے رات کو بڑی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ 80,000 کے قریب یہ سبسکرائب جو ہیں وہ تعداد بڑھ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے YouTube چینل کی۔ لیکن جب قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لائیو نہیں سماعت چلوانی، لائیو جب سماعت نہ چلوائی گئی تو پھر لوگوں نے غصے میں آ کر ریورس گیئر لگا دیا، جنہوں نے سبسکرائب کیا تھا انہوں نے کہا آپ نے خان صاحب نہیں دکھانا، تو پھر ہم نے آپ کا سبسکرائب کر کے چینل اس کا ہمیں کیا فائدہ، کیا کرنا ہے، پھر ہم نے سبسکرائب کر کے انہوں نے ان سبسکرائب دوبارہ کر دیا۔ اچھا، خان صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تو تھرتھلی مچ گئی کہ عدالت پوری میں کہ یہ کس طرح ہوئی ہے، انکوائری کرائی جائے وغیرہ وغیرہ۔ جو خان صاحب سے جلن رکھتے ہیں صحافی، انہوں نے بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے، خان صاحب بٹن کھول کے پیشی میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا دکھا رہے تھے، کس کو دکھا رہے تھے کہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جلنے والے جو ہیں وہ جل گئے۔ تو ناظرین کرام، شوکت بصرہ صاحب نے اس کی ذمہ داری، اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے یہ میں نے کی ہے، میں نہیں کسی سے بھی ڈرتا، اگر میں ڈرتا ہوتا تو پھر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں جاتا، میں گیا اسی لیے تھا خان صاحب کا دیدار کرنے اور خان صاحب کی تصویر بنا کر پاکستانی قوم کو دکھانے کے لیے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ناظرین کرام، اس کی سماعت یہاں پہ خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اگلی سماعت پہ کب ہوگی کب نہیں یہ قاضی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ تو اتنا ضرور ہے کہ اگلی سماعت پہ بھی یہ بتا دیا ہے جج صاحبان نے کہ خان صاحب پیش ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن جو امیدیں لگائے بیٹھی تھی پاکستانی قوم کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ہے کہ وہ سماعت لائیو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے بالکل جو پاکستانی قوم کے ذہنوں میں شک تھا وہ اس شک کو پک میں کر دیا کہ انہوں نے نہیں سماعت لائیو دکھائی۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ تھا، ایک تصویر لیک ہوئی، تھرتھلی مچ گئی، تو اچانک سے 2-3 تصویریں اور خان صاحب کی جو ہیں وہ بھی لیک ہو گئیں۔ اب مزید پریشانی بڑھ گئی ہے حاسدین کی، جو عمران خان صاحب کے حاسدین ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ آگے آگے دیکھیں، ویڈیو بھی ان کی جو ہے وہ بھی لیک ہوں گی، جو وکلاء وہاں موجود تھے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، بعد میں وہ آہستہ آہستہ چلاتے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ واقعہ ہوا، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی، جو مغوی شاعر تھے احمد فراد صاحب، ان کی زوجہ محترمہ نے کیس کیا تھا کہ ان کے شوہر کو اغوا کیا گیا۔ وہاں پہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے بڑے دلیرانہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا وردیوں والے اور بغیر وردیوں والے یہ ڈھونڈ کے لائیں کہ یہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جب چھوڑا جاتا ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، ڈر کے مارے کہ ہمیں کس نے اغوا کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بتاتے نہیں ہیں، اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہیں، کون سی طاقتیں ہیں، یا بتانا پڑے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ جو اس طرح کا اغوا کاری کرتے ہیں ان کی سزائے موت ہونی چاہیے، ان ایسے لوگوں کو سزائے موت کی سزا دینی چاہیے جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ گھر جا کر بھی وہ نام نہیں لیتے کہ ہمیں کس نے اغوا کیا۔ تو کیا اس کے لیے قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی، یہ انہوں نے باقاعدہ کہا۔ تو باقاعدہ انہوں نے جو سیکٹری دفاع ہیں ان کو طلب کر لیا کہ سوموار کو آپ نے پیش ہونا ہے عدالت میں، اپنے عملے سے، اپنے جو آپ کے انڈر ہیں تمام اہلکاروں سے آپ نے یہ پوچھ کے آنا ہے، انکوائری کر کے آنی ہے، تو رپورٹ دینی ہے مجھے کہ کس نے
احمد فرات جو شاعر ہیں، کس نے اغوا کیا، کہاں پہ رکھا اور کیوں رکھا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ISI کے انچارج ہیں ان کو بھی طلب کر لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں مزید اگر وزیر اعظم پاکستان کو طلب کرنا پڑا تو میں ان کو بھی طلب کروں گا، اگر اس معاملے کا حل نہ نکالا گیا تو وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کا حل نہ نکالا گیا تو وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا پاکستان میں چل رہا ہے، جو طاقتور ہیں اغوا کر لیتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ خوف کے مارے لوگ نام بھی نہیں لیتے ان کا کہ ہمیں کس نے اغوا کیا، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے بہت بڑا یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، ایک سیکرٹری دفاع کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اگر دیکھیں دیگر عدالتوں کی نسبت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد ہے، یہ ڈٹ گئے ہیں جج صاحبان، جب سے انہوں نے خط لکھا اب ڈٹ چکے ہیں، وہ ڈر نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک جج کو اگر ڈرایا دھمکایا جائے گا وہ اکیلا جواب نہیں دے گا، ادارہ جاتی جواب دیا جائے گا۔ تو باقاعدہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے اور بڑے مضبوط اور دلیرانہ فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سناتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔